حدیث پاک ہے، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف وغیرہ میں حدیث لکھا ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو جمعہ کا دن کیا کروں؟ اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، حضور نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے، جمعہ کا دن مجھ پر درود پڑھا کرو۔ پھر آگے حضور نے خود فرمایا کہ جمعہ کا دن آخر خاص کر حضور نے درود پاک پڑھنے کی تاکید کیوں کی؟ آگے فرمایا کہ فیہ خلق آدم، چونکہ جمعہ کا دن حضرت آدم کی پیدائش کا دن ہے۔ اب دیکھ لیں کہ پیدائش، پیغمبر کی پیدائش کے دن کو درود و سلام سے مناسبت کتنی زیادہ ہے، تعلق کتنا زیادہ ہے۔ میں نے اللہ کی سنت قرآن سے ثابت کیا، بتایا پیغمبر کی سنت سلام پڑھنا پیغمبر کی پیدائش کے دن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس کے بعد یہاں حضور کا خود حکم آ گیا، حضور علیہ السلام کا حکم آ گیا، کیا فرمایا میرے آقا نے کہ جمعہ کا دن افضل ہے تو افضل ہے تو عمل بھی افضل کرو، وہ کیا ہے؟ درود پڑھو۔ کیوں درود پڑھیں یا رسول اللہ؟ فرمایا فیہ خلق آدم، یہ تمہارے باپ آدم کی پیدائش کا دن ہے۔ آپ سمجھ رہے نا؟ اور جمعہ کا دن حضرت آدم کی پیدائش کا دن ہے، اور یہی دن حضرت آدم کی وفات کا بھی دن ہے، جمعہ کا دن۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ کو ہوئی، ان کی وفات جمعہ کو ہوئی، یہ جب دنیا میں تشریف لائے تو جمعہ کا دن تھا، جنت میں گئے تو جمعہ کا دن تھا، جمعہ ان کے لیے خاص تھا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے پیر کا دن چنا ہے، حضور کی پیدائش پیر کو، حضور کی وصال پیر کو، حضور کو اعلان نبوت پیر کو، حضور مدینہ مکہ سے نکلے پیر کو، مدینہ پہنچے پیر کو، سرکار کے لیے پیر کا دن اللہ نے منتخب کیا، اور حضرت آدم کے لیے جمعہ کا دن منتخب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی جمعہ کا دن ہے، اور ان کی وفات کا دن بھی جمعہ کا دن ہے۔ اور اس جمعہ کی فضیلت میں حدیث پاک میں ہی میرے آقا نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی جعل یوم الجمعۃ عیدا للمسلمین، جمعہ کا دن اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ جمعہ مسلمانوں کی، بلکہ جمعہ کی افضلیت وہ جو عید اور بقرعید ہے اس سے بڑھ کر ہے، جمعہ کی فضیلت یاد رکھنا۔ جمعہ حضرت آدم کی پیدائش کا دن ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ دن عید کا بن گیا۔ آج بہت سارے جو منکرین میلاد ہیں نا، وہ جل بھن کر کہتے ہیں کہ یار اسی دن تو اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور اسی دن تو ان کا وفات ہوئی، تو لہٰذا تم ان کا وفات کا غم نہیں مناتے ہو، خوشی مناتے ہو پیدائش کی، وفات کا غم بھی منانا چاہیے۔ صحابہ کرام کتنا غمگین تھے اس دن، حالانکہ 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش تو کنفرم ثابت ہے، لیکن حضور کی وفات کے بارے میں خود ان کے علماء نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے کہ چلو 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات کا دن ہے، وصال کا دن ہے، تو سوال ہوتا ہے کہ تم پھر غم نہیں مناتے ہو، خوشی مناتے ہو؟ تو اس شریعت کا حکم یہ ہے میرے عزیزوں کہ کسی کے لیے بھی 3 دن سے زیادہ غم، وفات کا غم نہیں منا سکتے۔ اس کے بعد ہمارا عقیدہ کیا پتا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے ہمیں غم منانے کی ضرورت ہی کہاں ہے؟ غم منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو کہ جمعہ کا دن میرے آقا نے فرمایا عید کا دن ہے، اس وجہ سے آپ دیکھیں جمعہ کی 2 سنت ہے، ایک نہائے، غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، سرما لگائے، مسواک کرے، عطر لگائے، اور اچھی طریقے سے مطلب وہ خوب فریش ہو کر، جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نماز جمعہ کے لیے جائے۔ کیوں؟ وہ تمہاری عید کا دن ہے۔ اب جمعہ کا عید کا ہونا یہ خود میرے حضور نے فرمایا ہے، اور یہی دن ہمارے باپ کی پیدائش ہے، اور اسی دن ہمارے باپ کی وفات ہے۔ تو کیا اب یہ کہا جائے گا کیا تمہارے سب سے بڑے باپ حضرت آدم وہ اس دن وفات پائے تو تم اس کو عید منا رہے ہو، تو ان کا غم کرو؟ کیا یہ کہا جائے گا؟ میرے عزیزوں سوچنے کی بات ہے، حضرت آدم ہمارے باپ کی وفات کا دن جمعہ کا دن ہے، کوئی غم مناتا ہے کہ آج ہمارے والد کا انتقال ہو گیا تھا اس دن لہٰذا ہم عید نہیں منائیں گے؟ عید نہیں منائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو جب حضرت آدم کی وفات کا دن جمعہ ہے، ان کی پیدائش کا دن جمعہ ہے، پھر بھی وہ عید کا دن ہے۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ کے وصال کا دن اگر 12 ربیع الاول ہے تو کوئی حرجہ نہیں ہے، پیدائش کا دن 12 ربیع الاول ہے، لہٰذا ہمیں خوشی منانی ہے، اور ہم خوشی مناتے ہیں۔